سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتقطعوا امر بینہم زبرا، لیکن کاٹ کر انہوں نے دین کی وحدت کو اختلاف کے ذریعے پارا پارا کر دیا. یعنی یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے پیچھے سے کہ تمام جو انبیاء تھے ان کی دعوت ایک ہی تھی، لیکن بعد میں ماننے والوں نے اس دعوت کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا کر کے فرقے بنا لیے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے. ان کو یہ مان تھا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن ہمارے مددگار ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مشکل کشا ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے. یہ ان کے عقائد و نظریات تھے. اور پھر ان کے اندر بھی آگے فرقے تھے. یعنی اس وقت تو کرسچنز کے اندر جو مین دو عقائد تھے وہ پروٹیسٹنٹ جو آج کل کے ماڈرن ہیں، اس وقت وہ جیکوبائٹس یعنی یعقوبیہ کہلاتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے. اور دوسرے جو تھے وہ کیتھولک تھے، وہ آج بھی موجود ہے، اکثریت انہی کی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا سورۃ المائدہ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. مسئلہ نمبر 90 میرا ریکارڈ ہے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم کی دعوت حق کے نام سے. اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ تمام آیات کوٹ کی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں. تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے تھے، اور جس کے پاس جو چیز تھی وہ اس کے اوپر خوش تھا. اسی طریقے سے یہودی تھے، وہ اس بات کے اوپر خوش تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور لاڈلے ہیں، بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ نازل ہوا، ہماری یہ کوالٹیز ہیں. اور معذرت کے ساتھ سیم وہی بیماری اس امت کے اندر بھی موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد کے اندر لوگوں میں تغیر اور تبدل کا بیان، اس میں آپ کو پہلی فصل میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے یہ حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کی راہ پر چل پڑو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت. اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ جو اگلے لوگ گزر چکے ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ سیم بیماریاں، سیم جو عقائد و نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ اس امت کے اندر بھی آئیں گی، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اس کو ذرا آپ انالیسس کرنا شروع کریں اپنی امت کا. یعنی ہماری امت کے اندر ایک بہت بڑی دو تفریقیں اہل سنت اور اہل تشیع کی ہو گئی شروع ہی میں. اور وہ ڈویژنز آپ دیکھیں وہ آج تک وہ رکھنا فل نہیں ہو سکا. دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی، اور اہل سنت نے اہل تشیع کے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اہل تشیع نے اہل سنت کے مقدمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ سے دونوں ایکسٹریمز کے اوپر چلے گئے. حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اہل تشیع میں جو رافضی ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ اہل سنت کے اندر موجود ہیں جو کہ اہل تشیع کے بغض میں نعوذ باللہ من ذالک یزید کو رحمہ اللہ، حسین کو باغی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو معاویہ کے مقابلے پہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ناسبی، یعنی دونوں ایکسٹریمز پھر آ گئی. تو یہ دو تفریقیں ہوئیں. اب اگر ان کے پاس آپ جائیں نا تو سیم آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی اہل تشیع سے آپ جا کر ملیں گے، وہ کہیں گے جی آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں فضائل علی والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. وہ ڈیٹیل سے حدیث ہے، میں اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے.
یہ آپ لوگ ہیں جو یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہی ہمارے کام آئیں گے. اچھا دوسری طرف آپ اگر اہل سنت کے پاس آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی آپ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میرے صحابہ کو برا مت کہو. وہ بھی آدھی حدیث بتائیں گے، پوری وہ بھی نہیں بتائیں گے 6488 کہ وہ صحابہ کس، وہ صحابہ کو ہی کہا گیا تھا. جب خالد ابن ولید نے جذبات میں عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم بعد میں جو مسلمان ہوئے ہو تم میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو. یعنی صحابہ تو دونوں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کی کہ جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے اگلے سینئرز کو تو گالیاں نہ دیں. اگر تم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو وہ ایک مد جو میرے اصحاب نے یعنی مشکل وقت میں جنہوں نے میرا ساتھ دیا انہوں نے خیرات کیا 600 گرام بنتا ہے، اس کے آدھ کو بھی 300 گرام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو کہتے ہیں دیکھیں یہ رافضی تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ یہ نہیں کرتے. تو ہر ایک نے نہ کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے. آپ پھر اہل سنت میں بھی تفریق میں آ جائیں تو آپ آ جائیں پہلے بریلویوں کے پاس، وہ کہیں گے دیکھیں جی جو اہل حدیث ہیں انہوں نے صرف توحید پکڑی ہوئی ہے، جو دیوبندی ہیں وہ صرف صحابہ کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم دیکھیں ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ساروں کو مان رہے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس تو سارے ہیں. اچھا آپ دیوبند کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے جی ٹھیک ہے بریلوی مانتے ہیں لیکن یہاں وہ جو ہے شرک کر جاتے ہیں، ان میں یہ خرابیاں موجود ہیں، ہم دیکھیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اہل حدیث کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے جی اصل بنیاد تو توحید ہے، دیکھیں کہ ہم دیکھیں توحید کو مان رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے، یہ باقی لوگ تو توحید کے اندر کمزور ہیں. یعنی انہوں نے اب یہ سمجھ لیا اب توحید آ گئی، اب باقی چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یعنی ہر ایک نے نا، یعنی شیعہ نے سمجھ لیا کہ محرم کے اندر ہم نے جلوس نکال لیے، اپنی ایفیلیشن شو کر دی، اب ہمیں پورا سال کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. بریلویوں نے سمجھ لیا ہمیں میلاد کے اندر جلوس نکال کے عشق رسول کا تقاضا، وہ کہتے ہیں دیکھ لیں جس کو محبت تھی وہ آج نکلا ہوا ہے 12 ربیع الاول پہ. جو لوگ بکس رکھنے والے تھے آج گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، الٹا اس کو بدعت کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے ہر چیز ایک اینالوجی فٹ کی ہوئی ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو اسی طریقے سے یہ سب کی سب فرقہ واریت چل رہی ہے. تو اس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آج تک ویلڈ ہے، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو چند چیزیں پکڑی ہوئی ہیں نا، ان کی بجائے پورا دین ٹوٹیلٹی میں پکڑا جائے، توحید کو بھی لیا جائے، عظمت صحابہ کو بھی لیا جائے، عظمت اہل بیت کو بھی لیا جائے، اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ ہیں، صحیح العقیدہ جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی بلکہ توحید کا درس دیا ہے، ان کا احترام کیا جائے. تو یہ سب کی سب چیزیں پیرلل میں، اور کسی کے معاملے میں غلوف نہ کیا جائے. اور آپ دیکھیں یہ بڑی تفریق سیدنا علی کے اوپر ہونی تھی، تو یہ پرٹیکولر حدیث ہے ہی سیدنا علی کے بارے میں. یعنی اکثر لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی کو حدیث شیئر کراتے ہیں نا صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر. تو کہتے ہیں جی یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں، لیکن فٹ تو سب پہ ہوتی ہے. یار اگر فٹ سب پہ ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ. تم اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تمہیں علی کا نام نہیں باقیوں کا بھی نام لینا چاہیے تھا. بھائی نبی کو یہ بات پتا تھی کہ جو اہل حق گروہ ہوں گے ان میں سیدنا علی کنٹراورشل بن جائیں گے. یعنی وہ بڑی جو تفریق ہے سنی اور شیعہ کی، اس میں اہل سنت کو ہی حق پہ مانتا ہوں. یعنی اہل تشیع کی تکفیر نہیں کرتا، ان کو میں ان کی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور سنیوں میں بھی جو ناسبی گھسے ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن بہرحال میں اہل سنت کے مقدمے کو اہل تشیع پر پرائورٹی دیتا ہوں. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو اب جو کہ اہل سنت کو میں حق پہ سمجھتا ہوں، اہل سنت کے اندر یہ بگاڑ آنا تھا. بیسیکلی سنیوں کو یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. کہ تسی بندے دے پتر بن جائیو تو آڈے جے رولا نہ بن جائے علی دے بارے. شیعہ میں تو بغض کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا نا، وہ تو محبت میں غلو والا معاملہ چل رہا ہے نا. یہاں پر جو ہے نا وہ مسئلہ تھا، تو پھر علی کو ٹارگٹ کیا پروفٹ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور الفاظ دیکھیں صحیح مسلم کے یہ ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا علی تجھ سے صرف مؤمن ہی محبت رکھے گا اور بغض تجھ سے صرف منافق ہی رکھے گا. اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ ان کی محبت میں غلو کر کے نعوذ باللہ من ذالک ان کو خدا کے درجے کے اوپر فائز کرتے ہیں، یہ بھی مطلب نہیں ہے.
لیکن اس میں بغض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بلند کرنا شروع آپ کر دیں اور علی کو نیچا کرنا شروع کر دیں شیعہ کی وجہ سے. تو یہ بھی ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اہل سنت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس اعتبار سے سیدنا علی کے معاملے میں. اور انہی کے بارے میں پھر حدیث فضائل صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ 2 روایتیں موجود ہیں. احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ موقوفاً سیدنا علی سے، اس کی مرفوع روایت بھی ہے مسند احمد میں اور طبرانی میں، لیکن وہ ضعیف ہے. موقوفاً سیدنا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کبھی کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بیان کرے، یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس کو نبی نے بتایا تھا، کیونکہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس غیبی خبر نہیں آتی. اور دوسری روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں آتی ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، یعنی رافضی اور ناصبی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یعنی نصیریہ فرقہ جو اہل تشیع میں ہے، اثنا عشری کی بات نہیں کر رہا، نصیریہ جو شام کے اندر، وہ سیدنا علی کے لیے خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس حد تک وہ آگے چلیں گے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت کے اندر ایسے ناسبی، اور ہر دور میں ناسبی پیدا ہوئے. ہمارے جیلم شہر میں جو ناسبیت کا امام ہے، وہ ادھر اس سے واکنگ ڈسٹنس میں ہماری اکیڈمی سے مسجد ہے بابے بگے کی، اس میں اہل حدیث مسجد کا خطیب تھا. وہ فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا بعد میں، اپنے انجام کو پہنچ گیا. تو یہ آپ دیکھ لیں پوری زندگی اہل حدیث کے وہ خطیب رہے. وہ اب بھی اس کا بیٹا جو ہے وہ سرگودا میں اہل حدیث مسجد کی امامت کروا رہا ہے. پھر اہل حدیث کہتے ہیں ہم ان کو آن نہیں کرتے، تو ان کو مسجدوں سے ٹھڈے مار کے نکالیں. اس کے مقابلے پہ اگر کوئی بخاری مسلم سے صحیح حدیثیں بیان کر دے علی کے مخالفین کے بارے میں جو بخاری مسلم نے لکھی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہو گیا جو حدیثیں بیان کر رہا ہے. اور جو جعلی باتیں کر رہے ہیں وہ چکے. تو اب یہ جو بیماری آگی، میں آپ کو بتاؤں سنیوں کے اندر یہ اتنی بڑی بیماری گھس چکی ہے کہ آپ اہل سنت کے اندر اگر حضرت علی کو نیچا کریں گے نا، آپ کو کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا، بڑا خوش ہوں گے، اللہ شیری دیں گے کہ ہاں شیعہ نو نیوا دکھا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے پہ جو علی کے مقابلے میں واقعی نیچا تھا، جس کے بارے میں حدیثیں تھیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی غلطیاں بخاری مسلم سے جو امام بخاری مسلم نے لکھی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نہیں لکھی، وہ آپ بیان کریں، دیکھیں آپ کو جناب ٹھوڈے مار کے نکال دیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ چور کو نہ مارو، چور کی ماں کو مارو. یعنی امام بخاری امام مسلم کے اوپر فتویٰ لگا کے ان کو پہلے اہل سنت سے باہر نکالیں، اس کے بعد میری باری آئے گی. تو آپ دیکھیں کس طرح غیر محسوس طریقے سے. اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ بھی سیدنا علی کے خلاف بکواس کر رہے ہوں گے نا اہل سنت میں، تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں سے کوئی بندہ اٹھے، نیور. اور جو اٹھے گا اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے. مولانا مودودی رحمہ اللہ اٹھے تو کہہ دیا 1 مودودی 100 یہودی. دیکھا اس کے مقابلے پہ فیض عالم صدیقی، اس کے خلاف آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی. آج تک اہل حدیث علماء اپنی کتابوں میں اس کی کتابوں کے حوالے دیتے نہیں نکالا. ایک شیخ زبیر لزئی صاحب نے تھوڑی ہمت کی، اور وہ بھی آپ ان کی بات کریں تو وہ ویسے ہی مولویوں کے پیٹ میں پیڑ ہو نہیں، یہ وہ تفرد کا شکار ہے، ان کو چھوڑ دیں جی، ان کی بات نہ کریں. تو یہ کتنے غیر محسوس طریقے سے کل حزب بما لدیہم فرحون. تو یہ میں باتیں تو اس پہ بڑی لمبی ہو سکتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. فذرہم فی غمرتہم حتی حین. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی اسی مدہوشی میں رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس انجام کو پہنچ جائیں. یعنی موت ان کے اوپر آ جائے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہ آ جائے گا. پھر ان کو مرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کو پتہ چل جائے گا کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے. تو ان کو آپ، یعنی آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، آپ زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کریں گے. ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ حق ہے یہ باطل ہے. اب زبردستی گھول کے کسی کو نہیں کوئی بات بتانی. یہ تو نبی کو نہیں کہا گیا، تو جس کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی ریلیجن پہنچانا، ہماری پرائمری نہیں ہے، ہم سیکنڈری ہیں. ہم آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. پرائمری رسپانسبلٹی کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. آپ نے یوم النحر والے خطبے میں بھی، حجۃ الوداع والے خطبے میں بھی، اس کے بعد بھی 3 خطبے تقریباً حجۃ الوداع کے موقع پر دیے. جو قربانی والا خطبہ ہے یوم النحر 10 ذوالحجہ 10 ہجری میں، اس میں آپ نے واضح کہا کہ کیا میں نے اے لوگوں تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، بلکہ حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر کہا یہ اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اس حق کو دنیا تک پہنچاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ امت کو ٹرانسفر کی، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنا.
on the behalf of Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ امت جو ہے اب یہ حق کا جھنڈا لے کر قیامت تک اس آواز کو بلند کرے گی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہود و نصارہ کا دین تبدیل ہوا وقت کے ساتھ، ان کی کتابیں تک بدل گئیں جو اللہ نے نازل کی تھی، لیکن یہ کتاب نہیں بدلی، الحمدللہ۔ اسی لیے کہ کتاب اگر اب بدلے گی تو کتاب بدلے تو اصلاح کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تورات اور انجیل کے اندر جب اس کو ٹیمپر کیا گیا تو پیغمبر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے؟ یہودیوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ریجن میں تبدیلیاں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ کے دین میں اب تبدیلیاں ہوں گی تو پھر نیا پیغمبر، تو وہ تو اب واضح اعلان ہو چکا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم بھی ہے، نبوت کی مہر بھی ہے، اور خاتم بھی ہے، احادیث میں خاتم بھی لفظ آیا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ اور مہر اس اعتبار سے ہے کہ مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد اگر ڈاکومنٹ میں ایک لفظ بھی ایڈ کیا جائے وہ جرم ہوتا ہے۔ مہر کا مطلب ہے سیل آف دا پروفٹ، ویسے بھی کوئی لفافہ ہے اس کے اوپر بھی سیل لگائی جاتی ہے کہ اس میں اب کوئی چیز آپ ڈال نہیں سکتے۔ مثلا نمبر 40 میرا اس پہ ختم نبوت میں ریکارڈڈ ہے، قادیانیوں کی بدعقیدگی اور ان کی اس کی اصلاح کے لیے۔ تو یہ اب امت نے یہ کام کرنا ہے، تو اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر،